نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زبان کی حفاظت کی اہمیت. سب سے پہلے کتاب کا ٹائٹل کیا ہے؟ زبان کی حفاظت. کچھ لوگ اس کو زبان کہتے ہیں، زیر پہ پیش پڑھتے ہیں، جبکہ یہ کیا ہے؟ زبان، زبان نہیں. ٹھیک ہے، یاد رہے گی یہ بات. اوکے. تو زبان کی حفاظت کی اہمیت. زبان کی نگرانی کے لیے 2 فرشتے مقرر ہیں. قال اللہ تعالی اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب 2 لینے والے لیتے ہیں، یعنی فرشتے جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہیں. کبھی ان فرشتوں کو محسوس کیا؟ خاص طور پر جب آپ اکیلے ہوتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں میں اکیلی ہوں، تو سوچا کریں نہیں میرے ساتھ تو یہ 2 اور بھی ہیں. ہم کہیں بھی چلے جائیں یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے. ہم آسمان میں چلے جائیں، ہم زمین میں اتر جائیں، ہم کسی پہاڑ کی کوہ میں چلے جائیں، ہم کہیں پر بھی ہوں یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے. ما یلفظ من قول، کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ایک مستعد نگران موجود ہوتا ہے. یعنی انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ بھی نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک ہوشیار، تیار اور نگران فرشتہ فوراً اس کو جھپٹ لیتا ہے، اس کو لکھ لیتا ہے. اور اس طرح ہمارا سارا ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے. ہم ذکر کریں، ہم تسبیح کریں، ہم گانے گائیں، ہم سچ بولیں، ہم جھوٹ بولیں، ہم کچھ بھی کریں وہ ساتھ ساتھ لکھتے چلے جاتے ہیں. ان کا حیا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ان فرشتوں کا فکر ہونی چاہیے نا. یس. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً تم پر نگران مقرر ہیں، یعنی پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. جو معزز لکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، جو بھی تمہارے فعل ہیں وہ سارے ان کے علم میں ہیں. ان سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں، وہ اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے ہیں. اس لیے ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ بغیر علم کے باتیں نہیں کرنی چاہیے، فالتو اور فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے. وقال اللہ تعالی ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا. یہ صبح بھی پڑھا نا آپ کہ ہمارے کانوں سے بھی پوچھا جائے گا کیا سنا، آنکھوں سے پوچھا جائے گا کیا دیکھا، اور دل کیا سوچتا رہا. تو ہمیں اپنی ان فیکلٹیز کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. مسلمان کی تعریف. عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سیدنا عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، یعنی وہ ان سے کسی کو تکلیف نہ دے، اذیت نہ دے. ہاتھ سے تو ہم اذیت کم ہی دیتے ہیں لیکن زبان سے زیادہ. تو اس لیے اس معاملے میں بھی محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ دی جائے. آپ میں سے کوئی حدیث پڑھنا چاہے گا؟ دیکھیے اس وقت اسٹاف اور اسٹوڈنٹس کا سیشن ہے، کوئی باہر کے لوگ تو ہے نہیں کہ جن کے سامنے آپ کو شرم آئے. آپ سمجھیں کہ میں آپ کی کلاس لے رہی ہوں اور آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لائیو کلاس کا صرف لیکچر ہی تو نہیں نا سننا، لیکچر تو آپ ٹیپ پر بھی سن سکتے ہیں.
سب ذرا دل میں پڑھے اس حدیث کو، خود سے پڑھے کیا سمجھ آئی، پڑھے سب پڑھے، چلے سب پڑھے ایک دفعہ. اچھا، اس طرح پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس طرح پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ حدیث پڑھنی آ جائے گی، کیونکہ صرف میں سناؤں گی تو آپ آرام سے سن لیں گے، کچھ سوچیں گے، کچھ نہیں، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی نا، آپ تو مزہ کریں گے. لیکن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے میں تکلیف اور زحمت ہوگی. لیکن کسی بھی چیز کی تکلیف جب انسان اٹھاتا ہے تو اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے، ان مع العسر یسرا. چلے پھر میں ہی پڑھ دیتی ہوں، اور آپ اپنی چیک کر لیجئے کہ آپ نے کتنا پڑھا اور وہ صحیح پڑھا کہ نہیں پڑھا، کہاں غلطی. عن عبداللہ بن مسعود قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ای الاعمال افضل؟ قال الصلاة على میقاتها. قلت ثم ماذا یا رسول اللہ؟ قال ان يسلم الناس من لسانك. سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. کون سا عمل افضل ہے؟ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. میں نے کہا پھر کون سا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں. ٹھیک ہے، چلیے اگلی حدیث پڑھیے سب مل کے. شاباش، ٹھیک ہے. اب کون پڑھے گا الگ سے؟ پڑھی. عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. شاباش. اگر آپ کو عربی میں حدیث پڑھنی آ جائے تو آپ درس دینے کے قابل ہو جائیں. ٹھیک ہے، آپ ان حدیثوں کو اپنے گھر میں شیئر کر سکتے ہیں، اپنی فرینڈس کے ساتھ بیٹھ کے. کوئی آپ کو کسی درس پر بلاتا ہے، کوئی گیدرنگ ہوتی ہے تو آپ ان کے ساتھ چھوٹی سی کتاب ہے بیگ میں رکھ کے لے جا سکتے ہیں اور آرام سے شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو درس دینے کا ایک پہلا کرائٹیریا یہ ہے کہ عربی پڑھنی آتی ہے انسان. قرآن کی آیت ٹھیک پڑھتا ہوں اور حدیث ٹھیک پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ تو پاس ہو گئے ماشاء اللہ. سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو، اور اس کا دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو. حدیث پیچھے گزر چکی ہے. نیکسٹ حدیث کون پڑھے گا؟ عن ابي امامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والخفيف شعبتان من الايمان. شاباش. کچھ لوگوں کے پاس کتاب کا پہلا ایڈیشن ہے، وہ پریشان ہیں، انہیں لیسن نہیں مل رہا. پلیز آپ بتا دیں کہ نئی کتاب سے پڑھا رہی ہوں. اس وقت میں نئی کتاب سے پڑھا رہی ہوں جس میں کچھ حدیثیں نئی ایڈ کی گئی ہیں اور تھوڑی ترتیب میں بھی فرق ہے. اس لیے اگر آپ کے پاس نہیں تو نئی کتاب لے لیجیے. کتابیں تو جتنی بھی ہوں کوئی فرق نہیں پڑتی. ایک کسی کو گفٹ کر دیں، آسان ہے طریقہ. کیا خیال ہے؟ سیدنا ابو امامہ باہلی سے روایت ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ حدیث کو آپ پرانی کتاب کے اوپر لکھتے جائیں جو حدیث نہیں بیان ہو رہی. سیدنا ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا اور عجز ایمان کے دو شعبے ہیں. العی عجز سے مراد دل کا عجز نہیں بلکہ زبان کا عجز ہے.
اس سے مراد قلت الکلام ہے، یعنی کم گفتگو کرنا. یہ ایمان کا حصہ ہے. کیا؟ کم گفتگو کرنا، ضرورت کی گفتگو کرنا. اگلی حدیث کون پڑھے گا؟ ماشاء اللہ، گڈ، اچھے ہاتھ کھڑے ہونے لگے. ان کی دیجیے. عن عبد الرحمن بن سفيان عن أبيه قال الله أخبرني أمرا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم. قال يا رسول الله فأي شيء أتقي؟ قال فأشار بيده إلى لسانه. جی، قال یا رسول اللہ. ٹھیک ہے، یا رسول اللہ نہیں ہوتا، یا رسول اللہ ہوتا ہے. ویسے رسول اللہ ہوتا ہے، لیکن یا جب لگ جاتا ہے تو مضاف منادہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر کیا آتا ہے؟ زبر آتا ہے. ٹھیک. سیدنا عبداللہ بن سفیان رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجیے کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے، یعنی میرے لیے کافی ہو جائے. آپ نے فرمایا، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہو. اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں کس چیز سے بچوں؟ اس پر آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اپنی زبان سے بچو، کیونکہ زبان ہی انسان کو تخت پہ بٹھاتی ہے اور زبان ہی انسان کو فرش پہ گراتی ہے. انسان کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اس کے زبان کے استعمال پر ہے. صبح آپ نے تھیوری پڑھ لی لا تکن سرسارا. اب یہ دلائل ہیں احادیث کی روشنی میں، صحیح احادیث آپ کے سامنے ہیں کہ کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ باتیں ساری بندوں کی باتیں تھی، یا لوگوں نے کہی، یا کمنٹس تھے، یا کسی لکھنے والے نے کتاب لکھ دی. نہیں، یہ باتیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں محتاط رویے کی ضرورت ہے. اگلی حدیث. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. شابش. صحیح البخاری. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. کتنی جامع بات ہے، چھوٹی سی بات ہے. وَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چل رہی ہے کہ زبان کا تعلق ایمان سے ہے، اور ایمان جو ہے وہ قول بھی ہے اور فعل بھی ہے. یہاں ایمان کیا ہے؟ قول بھی ہے اور فعل بھی ہے. تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم کیا کریں؟ اچھی باتیں کریں، نہیں تو خاموشی اختیار کریں، سوچ سمجھ کے بات کریں. نیکسٹ حدیث. فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة. فقال إن كنت أتقى الحكمة فقد آردت المسألة آتت النسمة وكنت ركبة والملحق مفتوح والكل على ذرته الظالم. فإن لم تطق ذلك فأتي جائعا وقت الزمانة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير. گڈ، اچھے پڑھی. سیدنا براء ابن عازب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. کیسا سوال؟ کبھی آپ نے سوچا ایسا سوال؟ یا اللہ، کوئی طریقہ پتا چل جائے کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں کسی طرح، اس سے محروم نہ رہیں. کیونکہ جو جنت میں نہیں جائے گا اس کا پھر کیا بنے گا؟ کہ جسم جل کے کوئلہ ہو جائے.
اس لیے جنت میں جانا ہم میں سے ہر ایک کی تڑپ ہونی چاہیے، اس کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کچھ بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے انسان دنیا میں، کسی ایسی حرام چیز کو، خراب چیز کو جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے پکڑ کے نہ رکھے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس بہترین نعمت سے محروم رکھے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کی کیا ہونی چاہیے؟ شدید ترین تڑپ، اور اس کے لیے سخت محنت اور کوشش کہ بس کسی طرح ہم وہاں پہنچ جائیں، اس سے محرومی نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو اس سوال پر ہم سب کے کان کھڑے ہوتے ہیں، اچھا کیا پتہ چلنے لگا ہے کس چیز سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تو تم نے مختصر کی ہے، لیکن سوال بڑا لمبا چوڑا پوچھا ہے، یعنی کم لفظوں میں زیادہ بڑی بات پوچھ لی۔ تم اکیلے پورا غلام آزاد کر دو یا غلام کی آزادی میں مدد کر دو، اور زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی اور مال کا عطیہ ایسے رشتے دار کو دو جو ظالم ہو۔ ہو گیا امتحان سب کا۔ اگر تم میں اس کی طاقت نہ ہو تو بھوکے کو کھانا کھلا دو اور پیاسے کو پانی پلا دو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، بس اگر یہ بھی نہ کر سکو تو اپنی زبان کو خیر کے علاوہ بند رکھو۔ بتائیے کون کون سے کام ہے جنت میں جانے والے؟ نمبر 1 پورا غلام آزاد کرنا۔ آج کل کے دور میں تو غلام رہے نہیں، کہاں سے آزاد کریں۔ نمبر 2 کسی غلام کی مدد کرنا کہ وہ آزاد ہو سکے، یعنی اس کے کچھ حصہ قیمت کا ادا کر دینا، مکاتبت جیسے ہوتی ہے نا، تو اس میں اس کی مدد کر دینا، جس میں غلام نے اپنے مالک کو پیسے دینے ہوتے ہیں آزادی کے لیے۔ آج کے دور میں قیدی آزاد کروایا جا سکتا ہے جو بے گناہ قیدی ہیں۔ آپ کو پتا نا کہ جیلوں میں بے گناہ قیدی بھی ہوتے ہیں، تو نہیں پتا؟ کسی کے پاس کوئی واقعہ ہے جو سنانے کے لیے؟ جی ان کو دیجیے مائک۔ میں جیل میں قرآن پڑھاتی ہوں، ہمارا ٹرسٹ ہے، اس کے تحت جاتی ہوں۔ اچھا۔ اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جاتی ہوں، تو وہاں قیدی بھی آزاد کراتے ہیں، انہیں کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ اصل مقصد ہمارا قرآن پہنچانا ہے، اور اس سے یہ ہے کہ وہ لوگ سنتے بھی بہت ہیں، تہجد گزار خواتین ہوتی ہیں، نماز پابندی سے پڑھتی ہیں، لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا ہے انہوں نے، اور ہم ان کے ہر منزل کو ہم لوگ جاتے ہیں، چاہے سردی ہو گرمی ہو کچھ ہو، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی ڈیوٹی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لگائی۔ یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور جب ہم قیدی آزاد کرواتے ہیں، آپ یقین کیجیے کہ میں بہت بیمار رہتی تھی، میرے اولاد نہیں ہوئی، تو میں بہت ہر وقت سوچتی تھی کہ سب کے ہیں میرے نہیں ہوئے، بی پی ہائی رہتا تھا۔ جب سے میں نے جیل میں کام شروع کیا ہے میرا بی پی نارمل ہو گیا۔ تو یہ اتنی دعائیں ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ جیل میں تقریباً 125 خواتین ہوتی ہیں اور ان کی دعائیں۔ آج کل میں سزائے موت میں پڑھا رہی ہوں کہ جو بڑی مشکل سے پرمیشن ملتی ہے وہاں جانے کی بھی، تو وہاں پر میں آج کل درج دیتی ہوں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو بھی ایسے مواقع عطا کرے تاکہ ان لوگوں کی بھی مدد ہو اور ہماری بھی جان آزاد ہو جہنم سے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ بعض قیدی آپ کے علم میں آئے ہوں گے کہ وہ بے گناہ ہوتے ہیں، یعنی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے قصور کیا ہوتا ہے، کچھ کے اوپر جھوٹا الزام ہوتا ہے، وہ پکڑے جاتے ہیں، اور ان کی آزادی اور رہائی ہو سکتی ہے اگر ہم تھوڑی سی بھی ان کی مالی مدد کر دیں۔ تو اگر کبھی زندگی میں آپ کو پتہ چلے کسی ایسے قیدی کا کہ جو بے گناہ ہو اور اس کو آزاد کرانا ہو، تو اس کو ضرور پیسے دیں، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز اور کیا کر سکتے ہیں جنت میں جانے کے لیے؟ کہاں ہے جنت کے خریدار؟ کیا کر سکتے ہیں؟ جی زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی اور مال کا تحفہ، پیسے ایسے رشتے دار کو دو جو ظالم ہیں۔ اچھا اگر ہمارا کوئی بھائی مثلاً، کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ وراثت میں آ کے وہ ظلم کرتے ہیں، وہ ظالم ہو، یا کبھی کوئی ساس ظالم ہو سکتی ہے، یا کوئی بہو ظالم ہو سکتی ہے، کوئی اپنی بیٹی بڑی ظالم ہو سکتی ہے، کوئی بھی، تو ایسی صورت میں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے جب کوئی ظالم ہوتا ہے؟ ہم اس سے
بول چال بند کر دیتے. جب میں ایک دفعہ کہیں درس دے رہی تھی تو میں سمجھا رہی تھی کہ اس طرح رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے. میں نے کہا کہ چاہے وہ ظالم ہو. اس سے جواب یہاں چاہے وہ ظالم ہو, کیونکہ ظالم کا منہ کیسے بند کیا جائے, ظالم کے ظلم کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ اس کے ساتھ احسان کر کے. ٹھیک ہے. ہم تحفہ کس کو دیتے ہیں عام طور پہ؟ جو ہم سے محبت کرتا ہو. ہم اس سے محبت کرتے ہیں. لیکن یہاں کیا بتایا کہ اس کو دو تحفہ اور مال کا تحفہ. اچھا, عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو رشتے دار غریب ہوتا ہے نا وہ کبھی راضی نہیں ہوتا. اس کو امیر رشتے دار سے ہمیشہ شکایت رہتی اور وہ ان کے خلاف باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. یہ ایسے ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ہماری مدد نہیں کرتے, ان کو ہمارا خیال نہیں ہے. تو امیر رشتے داروں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے رشتے داروں کو ضرور دیں جو ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ جنت میں جانے کے لیے, تاکہ اللہ تعالیٰ, اصل میں جنت کا راستہ جو ہے وہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے, یعنی بہت مشکلات سے بھرا ہوا ہے. تو جب ہمارے نفس کے خلاف کوئی بات آتی ہے, مرضی کے خلاف کوئی بات آتی ہے, ایسے رشتے دار جو ہمیں پوچھتے نہیں, جو ہمارا خیال نہیں رکھتے, تو ان کے ساتھ جب ہم اپنے نفس کے خلاف جا کے احسان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند آتی ہے کہ یہ بندہ اپنے نفس کے لیے نہیں کر رہا, یہ میری رضا کے لیے کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اپنے نفس کے لیے تو وہ ہوتا ہے نا جہاں ہماری محبت ہوتی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے دل چاہتا ہے ہر چیز ہی نچھاور کر دیں. اب ہر چیز نچھاور کرتے ہو, یہ تھوڑی کہتے ہیں اللہ کے لیے نچھاور کریں. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے, اپنی خوشی کے لیے. تو کچھ کام ہم اپنی خوشی کے لیے کرتے ہیں اور کچھ کام ہمیں رب کی رضا کے لیے کرنے ہوتے ہیں. تو رب کی رضا کے لیے وہ کام ہوتے ہیں جو ہمارے نفس کے خلاف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر تم میں اس کی طاقت نہ ہوگی, تمہارے پاس مال نہیں, تو کیا کرو؟ بھوکے کو کھانا پلا دو, پیاسے کو پانی پلا دو. اس میں انسان بھی ہیں, جانور بھی ہیں. چڑیا وغیرہ کا دانا, کوئی پانی, ان چیزوں کا بھی انتظام کرنا ثواب کا کام. اب جیسے گرمیاں آ جائیں گی تو پانی خشک ہو جاتا ہے مختلف جگہوں پر, پرندوں کے لیے پانی نہیں ہوتا, بعض اوقات بارشیں نہیں ہوتی, تو وہ پیاسے ہوتے ہیں, ہلکان ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی کنالی لے کے, کوئی برتن لے کے پانی ڈال کے رکھ دیں, ہر روز پانی اور اس میں ڈال دیں, تو آپ کا کیا نقصان؟ کتنے پیسے لگ جائیں گے اس کام میں؟ کچھ زیادہ نہیں, لیکن اس کا اجر و ثواب ہوگا. نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو, یعنی لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتانا. جیسے وہ جیل میں درس دیتی ہیں, آپ کہیں درس دیتی ہیں, اور بری باتوں سے روکنا, یہ بھی جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے. بس شرط یہ کہ ہم خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں. اور آخری بات, اپنی زبان کو خیر کے علاوہ بند رکھو. اگر جنت میں جانا ہے تو زبان کنٹرول میں رکھو. نیکسٹ حدیث کون پڑھے؟ عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدا قال فغنم أو سكت فسلم. حسن بصری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے کوئی بات کی تو فائدہ مند بات کی, اور اگر وہ خاموش رہا تو سلامت رہا. وہ بولتا ہے تو کام کی بات کرتا ہے, اور ورنہ نہیں بولتا, اور بہت سے بری باتوں سے, شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. نیکسٹ حدیث. عن انس قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا ذر فقال يا ابا ذر الا ادلك على خصلتين هما اخف على ذرك فاشكل في الميزان من غيرهما قال بلى يا رسول الله قال عليك بالحسن الخلق وطول السمت فوالذي نفسي بيدي ما عمل الخلائق بمثلها. شاباش. سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر سے ملے تو فرمایا, اے ابو ذر,
کیا میں تمہیں ان 2 خصلتوں سے آگاہ نہ کروں جن کی ادائیگی آسان ہے لیکن وہ میزان میں اپنے علاوہ نیکیوں پر بھاری ہوگی؟ انہوں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اچھا اخلاق اور طویل خاموشی لازم ہے، یعنی یہ میزان میں بھاری ترین نیکیاں ہیں۔ کون سی؟ اچھا اخلاق اور طویل خاموشی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان 2 نیکیوں کے برابر ہو۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ کچھ نہیں سمجھ آیا؟ اس میں اخلاق کا تو میں بتا کہ اخلاق ہے، لیکن طویل خاموشی حکمت ہے لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا اور اس طرح چیزوں کو کور کرنے کے لیے اپنائی ضرورت حدیث کی اس کا مقصود ہے کہ جس سے جھگڑے کو ختم ہونے کے لیے حق میں اپنے وہ خاموش رہا تو اس تک حرکت کا وقت ہے، تو اس میں کی جنت میں جانے کا راستہ بھی ہے اسی وجہ سے۔ یعنی میزان حق ہے نا، عقیدہ واسطیہ کس نے پڑھا ہوا؟ میزان کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس طرح نصب کیا جائے گا، قیامت کے دن نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ اس وقت انسان کو کیا لالچ ہوگا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس کے اندر و باہر نہ ہو اور اس کا وزن ہو۔ جو نیکیاں بہت بھاری ہوگی وہ اچھے اخلاق کی اور طویل خاموشی۔ ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ بولنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اخلاق یہ ہے کہ خوب باتیں کرو، ہم زیادہ باتوں کو اچھا اخلاق قرار دیتے ہیں۔ چلے مجھے یہ تو ڈیفائن کرے اچھا اخلاق کیا ہے۔ جو برا کرے اس کے ساتھ پھر بھی اچھا کرنا، اور کسی کے دل آزاری نہ کرنا، تانے نہ دینا، اور احسان کرنا، نیکی کی بات بتانا، اور دل سے کسی کی خیر خواہی کرنا، جس ہمدردی اور نرمی کرنا۔ کوئی برا کرے بھی تو مسکرا کے ملا، کوئی سلام نہیں کر رہا آپ سلام کریں، کوئی آپ کا حال نہیں پوچھتا آپ حال پوچھ لیں۔ اگر ہمارے گھروں میں اخلاق اچھا ہو جائے تو جھگڑے باقی رہے، ساس بہو کے کوئی بے چینیاں باقی رہے۔ ہوتا پتہ کیا، ایک زیادتی کرتا دوسرا اس سے بڑھ کے کرتا ہے اور کوئی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر مسئلے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو ان 2 نیکیوں کے برابر ہو۔ جی نیکسٹ۔ شاباش۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، روئے زمین پر زبان سے زیادہ لمبی قید و بند کی محتاج اور کوئی چیز نہیں، یعنی سب سے زیادہ لمبی قید جس کو دی جانی چاہیے وہ انسان کی زبان ہے، یعنی بند رکھنا چاہیے، کم بولنا چاہیے، خاموشی میں سلامتی۔ نیکسٹ کون پڑھے؟ عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو عليك۔ ٹھیک ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب تک خاموش رہو گے سلامت رہو گے، پھر جب تم بولو گے تو یا تمہارے حق میں لکھا جائے گا یا تمہارے خلاف لکھا جائے گا، یا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف۔ اچھا، بولتے ہوئے کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے کس طرف لکھا گیا؟ بولتے وقت کبھی آپ نے یہ بات سوچی کہ پتہ نہیں یہ دائیں طرف والے فرشتے نے لکھا ہے کہ بائیں طرف والے نے؟ کتنی فکر کی بات ہے۔ ہم سب کو اپنا حساب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن جو کچھ ہم نے بولا وہ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ
جس دن تم پیش کیے جاؤ گے تم میں سے کسی سے کوئی چیز لا تخفى منکم خافیہ، کوئی چھپنے والی چیز چھپ نہیں سکے گی، کچھ بھی چھپا نہ رہے گا، سب سامنے آ جائے گا. نیکسٹ حدیث پڑھیے. منصمہ رجع، یہ صبح گزر چکی ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ جہنم کے عذاب سے بچ گیا. ان ساری حدیثوں سے ایک کامن بات پتہ چل رہی، وہ کون سی؟ خاموشی بہتر ہے. خاموشی بولنے سے زیادہ فائدہ مند ہے، اللہ یہ کہ بولنا خاموشی سے زیادہ فائدہ مند ہو، کوئی کام کی بات ہو جیسے اللہ کا ذکر وغیرہ. نیکسٹ حدیث کون پڑھے گی؟ عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجا؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك واخفي على خطيئتك. سیدنا عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول نجات کس میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے بچوں؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے گھر میں رہو اور اپنی غلطیوں پر رویا کرو، یعنی کم بولو، کم سوشلائز کرو، اور غلطی ہو جائے تو رویا کرو. یعنی توبہ کرنے کے لیے رونا ضروری ہے. انسان اپنی شرمندگی کا اظہار کرے کہ یار اب مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے. نیکسٹ حدیث. عن انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه ومن حسن لسانه ستر الله عورته. شاباش. سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غصے کو روکا، جس نے اپنے غصے کو روکا اللہ اس سے اپنا عذاب روک لے گا. آپ غصہ کنٹرول کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو آگ سے بچا لے گا. اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان خطا کا مطلع تو ہے لیکن اس کی خطائیں نشر ہونے سے رک جاتی ہیں جب وہ بولتا کم ہے، کیونکہ بولنے کے ساتھ ہی انسان کی جو غلطیاں ہیں وہ سامنے آنے لگتی ہیں. کیونکہ انسان کیا کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، یا اس کی بات میں کنٹرڈکشن ہے، یا اس کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے، مطلب کیا ہے. بعض لوگ سیدھی بات نہیں کرتے، بات کچھ اور ہوتی ہے لیکن اس کو گول گول کر کے پیش کرتے ہیں، نہ سمجھنے والا سمجھتا ہے اور نہ ہی مسئلہ حل ہوتا ہے. اس لیے انسان کو اپنی زبان کے صحیح استعمال پر توجہ دینی چاہیے. نیکسٹ حدیث. عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. شاباش. سیدنا ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا اور اسے اس کے گھر نے کشادگی اور گنجائش دی اور وہ اپنے گناہ پر رویا. نیکسٹ حدیث کون پڑھے گی؟ عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. جی شاباش. سیدنا سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے 2 جبڑوں کے درمیان کی چیز زبان اور 2 ٹانگوں کے درمیان کی چیز شرمگاہ کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. نیکسٹ حدیث. یہ میں اس لیے نہیں وضاحت کر رہی کہ صبح ان کی اچھی خاصی وضاحت ہو چکی ہے. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شلوى ما بين لحييه وشلوى ما بين رجليه دخل الجنه. شاباش. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے 2 جبڑوں کے درمیان کی چیز زبان
اور دو ٹانگوں کے درمیان کی چیز شرمگاہ کے شر سے بچا لیا وہ جنت میں داخل ہوگا.